اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے استاد محترم جناب شاہد ملک صاحب ایک شعر فرمایا کرتے تھے، وہ میرا خیال اکبر الہٰبادی کا شعر تھا کہ قدم جرمن کے بڑھتے ہیں، فتح انگلش کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر یہ شعر کہا گیا تھا کہ پیش قدمی جو ہے وہ جرمن فرما رہے ہوتے تھے، لیکن جناب نصرت و فتح جو ہوتی تھی نا، وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یا بر صغیر کے اندر بیٹھے ہوئے اردو کے جو تعریف و توصیف لکھتے ہیں، میں مرثیہ نگار میرے منہ سے نکلنے لگا، نہیں وہ دوسرے جس کے جو ریورس ہوتے ہیں، وہ جناب ملکہ کو، وہ جو بادشاہ کو کے قدم بڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، قدم جرمن کے بڑھتے ہیں، فتح انگلش کی ہوتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے، وقتاً فوقتاً ایسے انقلابی اقدامات کرتے رہتے ہیں جس سے ہمیں یہ موقع ملتا رہتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک نیا اعلان آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے یہاں پہ ابزارب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس معاشرے سے نکال کر واپس بھیجا جائے۔ پچھلے دنوں جناب خواجہ آصف صاحب سیالکوٹی مڑاکلایا ہوا ہے، مڑاکلایا ہے، اور وہ جو ہے فیم، ٹھیک ہے، ان کی فیم 3 ہے نا، مڑاکلایا ہے اور وہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اور سیالکوٹ دنے، تینوں ان کی وجہ ہے شہرت ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بطور وزیر خارجہ ان کے پاس کچھ فائلیں آئیں جس میں افغان شہری جو تھے وہ پاکستان کی فوج کے اندر ریکروٹمنٹ کا پورا پروسیجر پاس کر کے کمیشن لے گئے، ایک لیفٹیننٹ ہو گیا، ایک کیپٹن ہو گیا۔ وہ تو کہیں سے میس سے شکایت آئی تو پھر دوبارہ ریورس اس کی چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا ہے، پھر ان کو فارغ کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ فراغت جو تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ٹیبل سے ہوتی ہوئی وزیر دفاع تک پہنچی اور وزیر دفاع نے اس کی اجازت دی۔ اب دیکھیے، اس کے حوالے سے میں اس بات کا قطعاً حامی تھا کسی زمانے کے اندر کہ آپ ایک قانون بنائیں اور اس قانون کے اندر جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں یا دوسری یا تیسری جنریشن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کو آج پشتو یا فارسی دری نہیں آتی، آپ ان کے لیے پاکستان کی شہریت کا اہتمام فرما دیں۔ لیکن جو اس آرگومنٹ کے مخالف ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیے، اگر تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی کوئی لائلٹی اسٹیبلش کر لی ہو تو دے آر ویلکم، باقی بھی تو ابزارب ہو ہی گئے ہیں نا۔ انہوں نے آج کے دن تک اپنی افغان آئیڈینٹی برقرار رکھی ہے۔ یہ افغانستان کی ٹیم کے لیے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کی ٹیم کو گالیاں دیتے ہیں، کرکٹ سے شروع کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ پاکستان کے اداروں کے اندر نہیں پڑے، یہ پاکستان کے اندر روزگار لیتے ہیں، یہ نہیں گئے، ان کا والد نہیں گیا، لیکن ان کی انکم آج بھی وہاں پہ جاتی۔ یہ اپنی انکم کا ایک معقول حصہ جو ہے وہ افغانستان بھجواتے ہیں۔ تو انہیں جب کہا جائے کہ آپ افغانستان واپس چلے جائیں تو وہاں پہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کو بھی ہوتی ہے، اور جن کو وہ انکم جا رہی ہے پیچھے ان کو بھی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تکلیف چلتی چلتی جناب محترم ہیبت اللہ اخوند زادہ تک جاتی ہے، اور پھر ان کے بیاف کے اوپر یہ ذبیح اللہ بلگن صاحب جو ہیں یہ بھونکتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا ہے، یا تو آپ ابزارب ہو جاتے نا اور پاکستان کو اپنا وطن کہنا شروع کر دیں اور پاکستان کو اون کریں، اس کو ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ ہوتے ہیں واردات کے اوپر کہ پاکستان میں کمائی کی جائے، یہاں سے پاسپورٹ لیا جائے، رشوت دے کے آئی ڈی کارڈ بنوایا جائے، پھر اس کے اوپر ویزا لگوایا جائے اور پھر ملک سے باہر جایا جائے، اور وہاں پہ جا کے 2 نمبریاں کی جائیں، اور 2 نمبریاں کرنے کے بعد جب وہاں پہ پکڑے جائیں تو فوراً کہیں کہ میں تو پاکستانی ہوں، اور پاکستانی کیا ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کروایا جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ میں جو کام کرنے والے ہمارے برخوردار بچے ہیں وہ سر پٹ لیتے ہیں
کہ جناب جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی آپ کا فلانا بندہ جو ہے وہ اس الزام میں پکڑیا گیا ہے تو ذرا اس کو ملنا چاہیں تو مل لیں، اور ہم جب جا کے اس کو ملتے ہیں، تھوڑی بہت اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو وہ کابل کا رہائشی نکل آتا ہے، جلال آباد کا، کندھار کا، ٹھیک ہے، مزار شریف کا رہائشی نکل آتا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کو ریسکیو نہ کریں تو ہماری آپ میڈیا والے وہ ریڈ مارتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ سرے سے انلیگل پاکستانی. اور وہ تو ایک قدم آگے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ پاسپورٹ کا جو رینیول ہے ایمبیسیز کے اندر، اس کے اوپر سب سے زیادہ کھپ یہ لوگ ڈالتے ہیں جن کے پاس سرے سے ناجائز پاسپورٹ ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے 20,000 کے قریب پاسپورٹ جو تھے وہ سعودیوں نے پاکستانی پاسپورٹ ضبط کر کے ہمارے حوالے کیے، جو کہ افغان شہری مختلف غیر قانونی ذریعوں سے رشوت دے کے حاصل کر کے سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جو چند لاکھ وہاں پہ ہیں ان میں سے 20,000 تو وہ ہیں جو سعودیوں نے پکڑ لیے. اب کتنے لاکھ ہوں گے جو ان کے بھی سسٹم میں نہیں سکین ہو رہے ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ افغانی جو ہیں اگر تو یہ اس ملک کو اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کرمنل واردات کے اندر ملوث نہ ہوں. لیکن بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی. میں پہلے اس بات کا حامی تھا کہ یار ان کو نیشنلٹی دے دینی چاہیے، لیکن کاؤنٹر آرگومنٹ جو آیا ہے کہ ہر تخریب کاری کے اندر یہ ہے، ہر خودکش حملے کے اندر یہ ہے. یہ لوگ بڑی بے رحمی کے ساتھ صرف پیسے روپے کے لیے اپنے بچے دے دیتے ہیں خودکش حملہ آور بننے کے لیے. تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ان کو پاکستانی شہری بنا بھی دیں گے تو انہوں نے کون سا بندے کا پتر بن جانا؟ یہ بات. اب تک 5,40,000 کے قریب غیر قانونی طور پہ رہنے والے افغان، اور ان کے سے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جان کوئی کاغذ بنا لیں یہاں پہ رہنے کے لیے اور ویزا لے لیں، رہیں یہاں پہ، یار کام کریں، کاروبار کریں، کمائی کریں، واپس بھیجیں، لیکن کوئی آئیڈینٹیفیکیشن لے لیں. ہم نہیں لے گا، ٹھیک ہے. اچھا آپ امیگریشن والا سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں، اس کا ہی کوئی کاغذ بنا لیں، نہیں بنائے گا. اچھا ان کو کور کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ان کو کرمنلز کور پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نامی کرمنلز کا گروہ ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جلسوں جلوسوں میں رونق بڑھانے کے لیے، 9 مئی پہ حملہ کرنے کے لیے، بلکہ حملے کرنے کے لیے 9 مئی جیسے مواقع کے اوپر انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے دیہڑی دیکھ کر. یعنی علی امیر گنڈا پور کا جب وہ چیف منسٹر نہیں بنا تھا اس وقت اس کا پرسنل سٹاف کا جو بندہ تھا، اس کا جو پی اے تھا، وہ پاکستانی شہریت نہیں تھی، اس کے پاس افغان نیشنل تھا، ٹھیک ہے. باقاعدہ یہ اداروں کے پاس رپورٹ موجود ہے، اس کا پورا حدود اربہ موجود تھا. اگلی بات، اس کو تھوڑا سا اور چلتے ہیں. اب 5,40,000 بندے پہلے مرحلے کے اندر ہم نے واپس بھیجے، تو کہاں کہاں سے چیخیں نکلی وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اب 15 اپریل سے، اس وقت ہم مارچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 اپریل سے یہ سلسلہ بحال ہوگا، اور یہ دوبارہ جو ہے اس کے اوپر حملہ آور، مطلب کہ دوبارہ ان لوگوں کو پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ تشریف لے جائیں. اس وقت جو ہے ادھر سے جو بدماشانہ آواز کے اندر جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انلیگل رہ رہے ہیں ان کو نہ روکا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ بس کچھ نہ کہا جائے، جیسے پہلے چل رہا ہے ویسے پہلے چلایا جائے، ٹھیک ہے. حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ پارٹی اس طرح تو نہیں چلے گی، یہ کمپنی اس طرح تو نہیں چلے گی، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنانا پڑیں گے. روزانہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ چمن کے راستے اور تورخم کے راستے پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان آتے اور جاتے ہیں. جس دن کہا جائے کہ بھائی جان آپ کے پاس جو پرمٹ بھی ہے نا، پاسپورٹ کو چھوڑے، ویزے کو چھوڑے، پرمٹ بنے ہوئے ہیں وہ چمن کے اوپر، وہ دکھا کے ادھر ادھر چلے جائیں، تو وہ جناب اور وہ کہتے ہیں جی دکھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی انگوٹھا بھی لگا دیں تاکہ پتہ چلے آپ کا ہی ہے. اس کے اوپر فسادات پڑ جاتے ہیں. 4-4 5-5 جو وہاں پہ پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ ملک کی سالمیت کے اوپر ایک حملہ ہے. ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہمیں یہ اس بات پہ اصرار کرنا ہے کہ ان کرمنلز کو یہ جو بھی ہیں، سینٹرل ایشیا کا جو کرمنل ہے وہ افغانستان کے راستے چمن سے گزر کے کراچی پہنچتا ہے اور وہاں پہ
عالمی اداروں کے ہتھے چڑھتا ہے، بلکہ وہاں سے بھی وہ پھر دبئی نکل جاتا ہے اور دبئی میں جا کے وہ جناب اچھا بچہ بن کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اب یہ دوبارہ آپریشن شروع ہونے لگا ہے، اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی افغانوں کو واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوگا تو چیخیں پی ٹی آئی کے ناقابل بیان حصوں سے برآمد ہوں۔ پی ٹی آئی چیکو رولا پائے گی، اور چیکو رولا پانے کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے جو افغانی تھے یہ پی ٹی آئی کو افغان ولی کے نام کے اوپر یا پختون نیشنلزم کے نام کے اوپر سپورٹ کر رہے تھے، اور اس سپورٹ کے بدلے میں وہ مل رہے تھے۔ ان کا جو چیف ہے عمران احمد خان نیازی کو بھی خوش کرتا تھا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ جو تھا اس کی تقرری کے اندر توسیع کروائی، یعنی کہ ان کو ایکسٹینشن لے کے دی۔ مولانا دیکھیں نا، اعظم سواتی سے لے کے یہ سارے تحفے مولانا کے دیے ہوئے ہیں نا سیاست کو۔ اب مولانا کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن مولانا یہ جو چولیں مارتے رہتے ہیں نا، سوری ٹو سے، یہ جو گند کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے بھائی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ افغان مہاجرین کا جو کمشنر تھا اس کی تقرری کے اندر توسیع کروائی مولانا فضل الرحمان نے، اپوائنٹ اس کو اپنے الٹیریئر موٹو کے لیے جناب عمران احمد خان نیازی نے کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب کو اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی مووز جو ہیں ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔